بسم اللہ الرحمن الرحیم والأولى بالإمامة الأعلم بالسنة ثم الأقرع ثم الأورع فإنهم عدل ثم الأحسن فإنهم عدل وأعرابي کی پینا ہے فَإِنْ أَمَّا ثُمَّ الْأَسَنُّ ثم الأحسن صبر کر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بشک سبحان اللہ اور اولا بالامامت عالم بالسنہ ہے اس میں برابر ہوں تو پھر اقرا ہے اس میں برابر ہوں تو پھر اورا ہے اس میں برابر ہوں تو پھر بڑی عمر والا ہے 1 2 3 4 درجے تھے بیان کیتے ہیں جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر قولہ العالم بالسنہ اس سے کیا مراد ہے یعنی زیادہ جاننے والا احکام شرعیہ کو جو متعلقہ بالصلاۃ ہیں یہ تھوڑے جہنے پلا ہے پوری جلد ایسے دیے پچھلی بھی جلد گزر گئی ہے اے بھی جلد ادھے نال چوکی ایسے دیے ان کو جانتا ہوں اگرچہ نہ ہو اس کے لیے علم نماز کے احکام کے غیر کا یہ جاندہ ہو جیسا کہ خلاصہ وغیرہ میں ہے اور تقدیم اس کی اقرار نہیں علی الاقرا اور تقدیم اس کی اقرا پر حدیث ہے بھئی زیادہ کاری نہیں پہلے جڑا مسئلے زیادہ جاندا ہے اے تقدیم عالم بالسنہ کی اقرا پر حدیث ہے سونیا دا فرمان کہ ابا بکر فلیصلی بالناس یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فی مرض موت ہی ان دنوں میں جب بیماری شدت پکڑ گئی تھی سونے فرمایا کہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اخرجہ شیخان وغیرہما باوجود اس بات کے کہ تھے وہ بھی جو اقرا تھے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا جی کی دلیل ہے جیسا کہ دلالت کرتا ہے اس پر قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا تم میں سے اقرا ابی بن کعب ہے تو قوم میں سارے صحابہ نے کہ کوئی نہیں کہ تواڈے سارے میں اقرا کون ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ گل مک گئی اور اس میں خلاف ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا کیونکہ آپ گئے ہیں درحالے کہ موافقت کرنے والے ہیں دوسرے ائمہ کی اقرا کی تقدیم کی طرف گئے ہیں وہ کہتے اقرا پہلے ہے عالم بعد میں ہے دلیل ان کی لے حدیث مسلم و بخاری سونیا فرمایا امامت کرائے قوم کی قوم کا اقرا اس واسطے ترجیح دیتی
پس اگر ہوں قرات میں برابر تو اب جو ان میں عالم بھی سننا ہے جو وہ کیا کرے امامت کا مستحق ہے۔ اے ان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک امامت کنے کرانی ہے، سونیا نے انہوں مقرر کر دیتا ہے، جیڑا اس میں یار تے آوے او امامت کرائے۔ پس اگر ہوں وہ قرات میں برابر تو جو ان سے عالم بھی سننا ہے۔ الحدیث جواب من قبلہما، طرفین کی طرف سے جواب، کن کو؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ پہلے عالم بھی سننا۔ جواب من قبلہما یہ ہے کہ قصہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا تھا اس حدیث کے بعد، کیونکہ یہ جڑا قصہ ہے تو بالکل وصال دے چند دن پہلے بھی نہیں، تو اے جڑی حدیث سی سونے فرمایا کہ اقرا امامت کرائے تو پہلے سید دے زمانے دی حدیث ہے جی، تو یہ واقعہ اس تو بعد ہے بالکل جی۔ پس اخذ بہا اولا ہے، جیسا کہ تحقیق کی اس کی ابن الحمام رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں۔ ثم الاقرأ، یعنی اگر برابر ہوں علم بالسنہ میں، نماز دے مسئلے سارے نو ہوندے نے جی، پھر احق وہ اقرا ہے، پھر احق وہ ثم الاقرا، یعنی اگر مساوی ہوں سارے علم میں، پس احق وہ اقرا ہے۔ ہوں اتنے اقرا تو مراد کی ہے جی؟ مراد اقرا سے الاحفظ للقرآن، جنہوں قرآن زیادہ یاد ہے، تاکہ وہ صورتاں جڑیاں سنت نے وہ ساریاں پڑھ سکے، یا ان کا احسن تلاوت للقرآن کے لیے کس اعتبار سے؟ بے اعتبار تجوید و ترتیل قذاف البحر۔ ثم الاوراء، دھیان جی او لفظاں نو تو پھیرا دے لو، یعنی اکثر از روئے اجتناب کے شبہات کے لیے جو شبہ والی چیزوں سے زیادہ بچتا ہے، اور حرام تو بڑی دور رہ گیا، جو شبہ والی چیزوں سے اس عنوان نے اوراء۔ فرق درمیان ورع کے اور درمیان تقوی کے کیا ہے؟ یہ ہے کہ ورع شبہات سے بچنا، تقوی منہیات سے بچنا۔ اب اس کے مطابق ورع کا درجہ اونچا ہے کس سے؟ بے تقوی منہیات کو بچ گیا، اے متقی ہو گیا ہے، تو جس لئے او شبہ والی چیزاں کو میں بچ گیا، ہون اے جڑا ہے نا ورع والا ہو گیا جی۔ قالہ ابن نجیم وغیرہ، مولوی نے ڈردیاں والے دین دن میرے یہ آخر مولوی عبداللہ نے اپنا فتویٰ دے دیتا ہے، حضرت جی میں بابے کی گل نقل کر دے جو نے جا کے جی جی وقد ذکر فی حدیث صحیحین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا ذکر کیا گیا سنیا جی؟ فرمایا کہ پس اگر ہوں وہ سنت میں برابر تو جو ان سے اقدم ہے حاضر ہوئے، جو ہجرت میں پہلے ہے نا پھر وہ امامت کرائے وہ۔ تو اب وہاں یہ ہے کہ اگر وہ سنت میں برابر ہو نا جی تو ہجرت میں جو اقدم ہے، تو پھر بعد والوں نے رکھا ورع کو کس کی جگہ؟
یعنی فقہا نے پھر اس کے بعد ورع والے کو رکھا، بعد اس کے کہ کثیر ہو گیا اسلام اور منسوخ ہو گیا تفاضل بالہجرت۔ وہ کس وقت تک سی؟ فتح مکہ تک۔ اس تو بعد گناہ والی جگہ چھڑنی وہ قیامت تک جاری ہے، لیکن وہ جڑا سی نا فرض اور ہجرت کرنی، اور قرآن پاک نے بس سابقون الاولون من المہاجرین فرمایا ہے، وہ مرتبہ ختم ہو گیا، اور ہو گیا وسارا بالورع، جی وہ مرتبہ جو ہے اب وہ ورع کی طرف منتقل ہو گیا۔ کیوں؟ ہن سنو حدیث، کامل مہاجر، جی صحابی نے عمر بن عبسہ کی، او مکہ شریف آئے سونے کول، اجے صحابی نہیں بنے، آیا پھر انہاں کلمہ پڑھیا تے صحابی ساڑے سراں دے تاج، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کول تشریف فرما سن، حدیث پڑھی نہیں تے آ جائے گی پڑھو گے تفصیل چ، انہاں آ کے بہت سارے سوال کیتے سن، جی انہاں وچ ایک اے سوال بھی سی کہ حقیقی مہاجر کون ہے جی؟ تے سونے جواب دیتا سی، المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، او تھلے ویکھو، فعن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولی ہاشم تینوں مخاطب کر رہے ہیں، تو کوئی لڑدا نہیں ہے لیکن گل دس رہے ہیں، المسلم کامل مسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور فرمایا والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، تو کامل مہاجر وہ ہے جو چھوڑ دے وہ قول، وہ فعل، وہ کام منع کیا ہے اللہ نے ان سے، ایک ہی ہے، ایک کامل مہاجر ہے جی۔ ہائے ہائے، ثم الاسن، پھر جو عمر رسیدہ ہے، پھر جو عمر میں بڑا ہے، عمر رسیدہ ہے نہیں بھی گوڈے جواب دے گٹھ بہ نہیں سکتا ہے، نہیں مطلب ہے بھی انہاں وچ جڑا وڈا ہے جی۔ لحدیث مسلم سونے فرمایا فَإِنْ كَانُوا فِي الْحِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سَنًّا، جی قال فی الغنیہ، سنیا جی پس اگر برابر ہوں وہ صاف اربع میں، مسئلے بھی سارے جان دینے، ورع وچ بھی سارے برابر نے، عمر بھی سارے دی برابر ہے، تے جے ہجرت ہے تو بھی کٹھی ہے، مثال طور تے تو مقدم کیا جائے جو ان میں سے احسن ازروب خلق کے، جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا، پھر اگر برابر ہوں وہ اخلاق محمدی میں تو بعض نے کہا ان میں سے جو چہرے کے اعتبار سے زیادہ خوبصورت ہے، جس کی چہرے کی وجاہت زیادہ ہے جی۔ جی یہ بڑے دور نمبر تے آئے مولوی عثمان، چہرے دا چیٹا ہونا میں کو حیثیت رکھتا ہے جی، جی سارے چٹے کھلوتے نے، تت کالے رنگ دا جڑا ہے نا وہ تقوی تے ورع والا ہے، تے چٹے سارے پوت نے، انہاں چٹیاں نو امامت دا حق نہیں ہے جی، اس کالے نو حق ہے جی۔ وکیلا بعض نے کہا ہے کہ انسابہم، جو ان میں اچھے نسب والا، جو ان سے اچھے نسب والا، تو نسب جڑا ہے نا جی ایک تو ہے نا خونی نسب، شو او سونے دی اولاد تے ہاشمی، تے باقی تے راہ چ سارے ایسا نام بنائے نے نا بھی تہاڈی قوم، مولوی جی بڈھو کب شروع ہے ایویں نہ ٹور پہ اور کہ ساڈے ہونا صرف بستی پنجاب 8-10 ضلع میں ذمہ داراں دی قوماں دے کم از کم میرے خیال کو 100 نام نے، تواڈے علاقے ذمہ داراں دے اور نام نے جنہاں دی کوئی زمین شمین ہے، ساڈے علاقے جو اور تواڈے یہ نہیں گل، ایتھے نسب تو مراد سادات کرام ہاشمی تو ہوئے، اس تو علاوہ
کہ جڑے 2-4 نسلاں نیک آ رہے ہیں، کی آ رہے ہیں؟ اے انسب، کہ ان میں سے جو 2-4 نسلاں پچھوں نیک آ رہے ہیں نا، اے ان میں سے انسب ہے جی۔ تو جے بچ سید بادشاہ ہوئے نا خوبیاں والا تو سبحان اللہ جی۔ تو اگر سارے برابر ہوں تو ان کے درمیان قرعہ ڈالا جائے، یہ فقہا کی خواہش ہی رہی، یہ صرف ایک خواہش ہے کہ وہ وقت بھی آئے کہ ان کے درمیان قرعہ ڈالا جائے۔ دمہ نہ کرو آگے پھر چلیے۔ اور اولا بالامامت عالم بالسنہ ہے، پھر اقرا ہے، پھر اورا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن، پھر اسن ہے۔ ہاں جی شابہ جی۔ اور اولا بالامامت عالم بالسنہ ہے، پھر اقرا ہے، پھر اورا ہے، پھر حسن ہے۔ وَإِنْ أَمَّا عَبْدٌ أَوْ أَعْرَابِيٌّ أَوْ فَاسِقٌ أَوْ أَعْمَىٰ أَوْ مُبْتَدِعٌ أَوْ بَلَدُ الزَّنَا وجماعة النساء وحدهن وتخف الإمام في وسطهن لو فعلن لفظ الإمام يستوي فيه المذكر والمؤنث فلهذا لم يدخل تاء التانيث فيه وكحضور الشعبة كل جماعة والعجوز الظهر والعصر للباطلة أي لا بأس بالعجوزات بالخروج في المغرب والعشاء والفجر۔ چلو لایا تو پیت میں سبق بنانا جی۔ بسم اللہ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم صحابہ مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ جی، پس اگر امامت کرائی غلام نے یا عرابی نے یا فاسق نے یا نابینے نے یا مبتدی نے یا والد الزنا نے، تو کورے ہا جماعت ہو جائے گی، لیکن یہ مکروہ ہے، لیکن یہ احتیان کرے جب وہ نکیو مبتدی تو گل شروع ہوئی ہے، ان سارے دے متعلق گل کرنی ہے۔ مبتدی تو کم شروع کیتا ہے، مراد مبتدی سے، کیونکہ پیچھے فاسق آیا ہے کہ نہیں، تو یہ مقابلے چاہتا ہے۔ مراد مبتدی سے فاسق من حیث الاعتقاد، ایک ہے فاسق عملی، ایک ہے ہن کسی نو فاسق اعتقادی تو مولوی عثمان تو میں تاں آکھاں گے کہ پہلے سانو شرعی عقیدے سمجھ ہون تو صحیح نا، بے شرعی عقیدے ہیں کی تے پھر اسی اس دے کو خلاف ہوئے گا تے یہ کہاں گے بھی یہ فاسق اعتقادی ہے جی، جی آپ ہی کوئی نہیں پتہ تو کسی نے فاسق اعتقادی کی آگنا ہے، جیڑا ڈرامہ سالا ہے جی۔ مثال دیتی نے، جیسا کہ روافض اور خوارج، جیسا کہ خوارج اے پتر جی عقائد شرع قید وجہ باقاعدہ اگلے سال زندہ رہے تے آوے گا نا، جتھے تعریف آوے گی کہ رافضی کنوں آندے نے تے خارجی کنوں آندے نے، وہ پکانا ہے۔ جیڑا ہون ڈرامہ لگا یہ نہیں پکانا، جیڑا کتاباں چ لکھیا نے بھی رافضی کیڑا ہوندا ہے تے خارجی انہوں پکانا ہے، بس اونی دیر صبر رکھو۔ جیسا کہ روافض اور خوارج اے انہیں فاسق من حیث الاعتقاد، لیکن آکھیا کی نے جماعت ہوئی ہے کہ کوئی نہیں، کورے ہائے کہ کوئی نہیں ہوئے بابا جی، ہو گئی، لیکن وہ قرات کیڑی اگوں دی پئی ہے جی۔ اور بہرحال مبتدی من حیث العمل، مبتدی عمل ہر زمانے میں جن نے اپنے دور دے لوگوں نو ہلایا ہے نا جی، وہ گستاخاں دی لین ہی کھڑا ہو گیا جی۔ جیسا کہ متشیخہ زمانے نا
بھائی جڑے ساڈے زمانے چ شیخ بنے نے ہن دے نہیں اپنے زمانے دا رونا رو رہے ہیں مولانا عبد الوہاب شاہرانی اپنے زمانے دا رونا رویا جی کہ یہ جو ہمارے زمانے میں شیخ بنے ہوئے ہیں اور سنتوں کے یہ خلاف ہیں شریعت کے یہ خلاف ہیں تو یہ کیا ہیں یہ پس یہ مبتدع داخل ہے فاسق میں یہ ہیں اپنا مبتدع عملی بس اور ممکن ہے یہ کہ مراد لیا جائے فاسق عام ان دونوں سے کہ فاسق دونوں کو شامل ہے خواہ فسق عملی ہو خواہ فسق تو پھر مبتدع کیوں دوبارہ ذکر کیتا اور ہوگی تنسیس مبتدع کی اہتمام کے لیے کورے ہاں انہاں وچ کراہتاں مختلف نے دھیان کرے جے کراہت کہ الکراہت فی تقدیم الفاسق یہ کراہت اسی طرح تقدیم مبتدع کی یہ بھی کیونکہ یہ اشد ہے فاسق من حیث اس لیے کہ اس کا فسق لیون اگلی گل سنو پس اگر ہو اعتقاد اس کا بدعی کھینچنے والا کفر تک تو نہیں جائز اقتداء اس کی مطلقاً تو اس کی اقتداء ٹھیک نہیں جب کفر تک پہنچے جی اور کراہت اے تو ہو گئی دو اے فاسق تے مبتدع جڑے نا انہاں دی تقدیم کیے مکروہ تحریمی تو مکروہ تحریمی دا قانون واجب والے یہ کہ نماز واجب الادا ہے جی اور کراہت غلام کے آگے کرنے میں غلام بدتی بھی نہیں تے فاسق بھی نہیں نیک کراہت غلام کے آگے کرنے میں تے عرابی بھی نہ فاسق ہے تے نہ اس اے نال جوڑنا ہے جی وہ بن گئے تو پھر ادھر چلا گیا بھائی نیک بندہ ہے اور کراہت عرابی کے آگے کرنے میں یعنی بدوی کے اور کراہت ولد الزنا کے آگے کیڑا ولد الزنا نہ فاسق ہے تے نہ انہوں نے پکاؤ نہ نال جوڑو سمجھ کو نہیں جی آ رہی کہ اگر وہ ہون تو پھر تو ادھر چلے گا جی ولد الزنا ہے لیکن ہے نیک نہ بدتی ہے تے نہ سنیں ہوں انہاں نو اگے کرنا ایک ہی کراہت تنزیہ کیوں ہے اس لیے کہ یہ کراہت واسطے ایک امر کے ہے جو محتمل ہے جو محقق نہیں ہے اور غالب نہیں ہے ایک امر ہے جندہ تھے احتمال ہے اس وجہ تو کیے اور وہ کیا ہے وہ الاستدلال جی بے بعض شروط یہ لفظ استدلال نہیں ہونا چاہیے تھے وَهُوَ الْإِخْلَالِ بِبَعْضِ الشُّرُوطِ تان گا بے لفظ استدلال ٹکدا نہیں تھے کہ بعض شروط میں خلل ہے کہ سمجھائی ہوں دھیان کرو جی اور وہ اخلال ہے بعض شروط کا او کی اخلال او کی خلل ہے او کی خلل ہے بنا کرتے ہوئے جہل غالب پر ابد میں غلام میں جہالت غالب ہوندی ہے کیوں بھئی باوجہ مشغول ہونے اس کے اپنے مولا کی اے جڑا ہے نا بعض شرطاں دے اخلال اندے وچ جڑا نے اے وہم ہے اور عرابی میں کیا اخلال ہے باوجہ عدم علم کے عرابی میں غالباً باوجہ دور ہونے اس کے علم والوں سے علم کے اہل سے اور ولد الزنا میں کیا چیز مفقود ہے باوجہ عدم نہ ہونے اس کے جو شفقت کرے اس کو اور ادب سکھائے اس کو اے چیز انہاں وچ ایک محتمل ہے جس وجہ تو انہاں دی امامت کیے اور نبینے کے حق میں کراہت اس سے بھی اخف ہے
کیونکہ نبینا بوجہ احتمال اس کے کہ نہ بچ سکتا ہو کس سے. اچھا اے جڑی انہاں دی امامت مکروہ تنزیہ ہے نا اے تھلے والے دی, یہ کل مولوی جی جب کہ نہ ہوں وہ عالم القوم, اپنی قوم وچوں جتھے نماز پڑھانی انہاں وچوں اے عالم نہ ہون. کون کیڑا کیڑا؟ غلام عرابی تے ولد الزنا. سنتے نبینا 4. پس اگر ہو ایک ان میں سے عالم تو نماز پڑھی جائے گی اس کے پیچھے قضا فی الغنیہ وغیرہ ہی. اگر اے مولوی جی اتھے عالم نے نا تے پھر انہاں دے پیچھے نماز پڑھنی ہے. سنے ہی چودھریاں دے پیچھے نہیں پڑھنی. چودھریاں تو مراد ہے بھی جڑے بے دین نال تو تعلق ہی نہ ہوئے, پاویں مسلی ہوئے, وہ بھی چودھری صاحب ہی ہے. اچھا جی دھیان کرو بھائی. پس اگر امامت کرائی غلام نے یا عرابی نے یا فاسق نے یا نبینے نے یا بدتی نے یا ولد الزنا نے, کورہا تو مکروہ ہے جماعت, نماز مکروہ ہوگی, اندی جماعت کرانا مکروہ ہے. جی امامت کرائی غلام نے یا عرابی نے یا فاسق نے یا نبی نے یا مبتدع نے یا ولد الزنا نے تو مکروہ ہے. ہن ہور کاف نال ہور مکروہ دسدے نے. ہور مکروہ جیسا کہ مکروہ ہے جماعت کرانی عورتوں کی وحدہ ہن اکیلے, عورتاں کلیاں اپنی جماعت کران ایک ہی ہے, اور کھڑا ہو امام ان کے وسط میں اگر وہ کرے. اے نال مسئلہ دسے ہے, اگر وہ جماعت کرانا چاہن تے پھر انہوں دے امام کتے کھلوے, یعنی صف دے وچ کھلوے. جی جی سنیں. اور لہذا ہن اتھوں ایک جملہ سوالیہ بھی دو عورتاں جماعت کران لگیاں نے تے کیا جویں مرد عورت ہوندے پیچھے تھوڑا جہا پیچھے کھلوندے ایویں کھلوے یا نال کھلوے؟ تے کی جواب ہے؟ بس بھی نال کھلوے, یہ دونوں برابر کھلون, مرد ہون تھوڑا جہا پیچھے ہوے. جی اچھا جی, یہ لفظ الامام و تاکف الامام, اے کھلوے امام, اے عورت تے امامت ہونی چاہیے سی تے مذکر ہے. جی ان دا جواب دین لگے نے کہ لفظ امام برابر ہے, اس میں مذکر مؤنث دونوں برابر ہیں, پس اسی لیے نہیں داخل ہوتی تائے تانیث اس میں, اسی لیے نہیں داخل تائے تانیث اس میں. اگلی گل پھر توجہ کرو یار, عورتاں دی جماعت. قولہ کا جماعت یعنی جیسا کہ مکروہ ہے عورتوں کی جماعت وحدہ ہننا, برابر ہے کہ ہو جماعت فرض میں یا. اچھا ان دی علت کی بیان کی تھی فقہاء نے, علت بیان کی ہے اس کی بائیں طور کہ یہ جماعت نہیں خالی ممنوع کے ارتکاب سے. کس سے؟ وہ ممنوع کیے, اور وہ قیام امام کا صف کے, حالانکہ امام آگے ہوتا ہے, اور مولوی کہہ رہے ہیں نہیں مخفی اس کا ذوف. یہ توجیہ کو ایڈی قوی نہیں, یہ توجیہ ایڈی قوی نہیں, بلکہ ذوف تمام ان دلی وجہوں کا جو وجہ بیان کی انہوں نے اس کے ساتھ کراہت کی. آندے نے بھی جڑے عورتاں دی کلی جماعت دے مکروہ ہونے دی وجہ بیان کیتیاں نے نا, مولوی آندے نے میرے نزدیک ساریاں ضعیف نے, جیسا کہ ہم نے تحقیق کی اس کی تحفۃ النبلہ. جی یہ ایسا کتاب رسالہ لکھا پورا, تالیف کیا ہے میں ہم نے اس کو فی مسالات جماعت النساء. تے اجازت ہے یار بندیاں نو گل کرنے دی, یار اللہ تعالیٰ علم دے تو انہوں گل کرنے دی اجازت ہے یار. چھڑ دے ہو ترنے والا کام ڈانگ لے کے, بکو بندہ محنت کر رہا ہے تو اسی تو دلائل پڑھو, اگر نہیں ہے تو آپ اس پر علمی گرفت کرے نا کہ یہ جو تو نے دلیل دی ہے یہ دلیل کبھی نہیں ہے. کیوں پتر جی اصول تے ہی ہے نا,
میں ڈانگ کے دھر لو جی، قانون ہے جی۔ اچھا جی، ذکر کیا ہم نے وہاں اس بات کو کہ حق جو ہے وہ عدم کراہت ہے، حق بھی عورتوں کا کلی اپنی جماعت کران تے کیف لا، کیسے نہیں ہو سکتا حق، انہوں دی دلیلہ سنو نا۔ اور تحقیق امامت کرائی ہے عورتوں کی جناب ام سلمہ نے، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح میں جی، یہ جماعتیں ثابت ہیں، یہ منا دیا، لیکن یہ جماعتیں سونے دے وصال تو بعد دیاں نے، آپ دی زندگی پا کے نہیں بکارت بکری کتراویوں دی جماعت ہوندی سی جی، یہ نہیں سی کا نظام۔ اور فرض میں بھی جماعت ہوئی ہے، جیسا کہ نکالا اس کو ابن ابی شیبہ نے وغیرہ نے کہ اور امامت کرائی ام ورقہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں سرکار کے حکم کے ساتھ، کما خراج ابو داود۔ او دیکھو فان ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزورہا، سرکار اس کی زیارت کرنے تشریف لے جاتے اس کے گھر میں۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بھائی سونیاں واسطے ساریاں عورتاں محرم نے جی، اتوں ایسا نہیں کہ یہ جناب ماننے والی میری خلیفی ہے تو میں اس کی زیارت کا آج ایک سنت رہ گئی تھی اس پر عمل کرنے جا رہا ہوں، یہ سنت معمولہ نہیں ہے جی۔ کسی غریب کو جاؤ اندر نال تامن کرو، جڑی شریعت انوان دی یہ گل جی ہے جی، دھیان کریا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شیخین کریمین گئے سن ایک عورت کو، کالے رنگ دی مائی کہ بھی انہیں کہا کہ سونے فرمایا سی جنتی تے آ اس کو چلیے، تے انہیں بھی اکھ چک پا کے گل کیتی یا پردے وچ کیتی، او نظام ہور جی ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مطلب وے بھی یا تو پھر اپنے آپ نو جناب صدیق اکبر دے برابر با حیا سمجھ لو تے پھر جا کے مریدنیاں کول پو نا۔ ایک مسئلے دی حد، ایک شخصی کہ میں جا رہا ہوں عورت سے بات کرنے کے لیے، چونکہ صحابت حضرت تسی کس مقام تے اے گل وکھری ہے، مسئلہ ہور چیز ہے۔ مسئلے نو اپنان لگیاں بھی حضرت تسی اپنے آپ نو اس دا حال سمجھ رہے ہو تے تاں کر رہے ہو، اے گل اس لے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جیو کہ سرکار تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ان کے لیے مؤذن جو اذان دیتا ان کے لیے، اور حکم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورقہ کو یہ کہ امامت کرائے اپنے گھر کے اہل کی، مرداں دی نہیں، عورتاں دی مت اہل تو مراد وچ مرد بھی آکھو، مرداں عورتاں دے پیچھے مرداں دی بھی جماعت ہو جاندی ہے۔ او ماں دے پیچھے پتر دی نماز نہیں ہوندی، سنیا جی؟ چلو جی دھیان بھائی، ایک گل مک گئی، جیسا کہ عورتوں کی جماعت اکیلے ایک ہی مکروہ ہے، اور کھڑا ہو امام ان کے وسط میں اگر وہ یہ کام کریں۔ لفظ امام برابر ہے اس میں مذکر اور مؤنث، اور بس اسی لیے نہیں داخل کی گئی تائے تانیث اس میں۔ جیسے عورتوں کی جماعت اکیلی اور کھڑے امام ان کے وسط میں اگر وہ کریں، یہ لفظ امام برابر ہے اس میں مذکر اور مؤنث، بس اسی لیے نہیں داخل کی اس میں تائے تانیث اس میں۔ اچھا جی، اور جیسا کہ مکروہ ہے حاضر ہونا جوان کا ہر جماعت میں، جیسا کہ جوان عورت کا پانچوں نمازوں میں مردوں کی جماعت میں مسجد میں آ کر نمازیں پڑھنی، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔
اور بوڑھی کے لیے ظہر اور عصر یہ دو آ کر جماعت کے ساتھ پڑھنی کیا ہیں، نہ کہ باقی کیڑی رہے گی، یعنی کوئی حرج نہیں عجوزات کے لیے نکلنے کے ساتھ مغرب میں اور عشاء میں اور دھیان ہو باقا حضور شابت، یعنی مکروہ ہے حاضر ہونا جوان کا رجال کی جماعت میں ہر وقت میں، اور مکروہ ہے عجوز کا ظہر اور عصر میں۔ ایک کیوں کراہت ہے؟ واسطے بچنے کے فتنے سے اور فساد کے احتمال ہے، خاص کر کے فی مثل ھذا الزمان، اس زمانے میں جی۔ اور تحقیق روایت کیا امام احمد نے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی مساجد کا خیر ان کے گھروں کا کار، وہ جڑا اندرلا کمرہ ہے نا عورتوں واسطے او خیر مسجد ہے، او ہے او عورتوں واسطے او خیر مسجد ہے۔ او سے ابن حبان مسند امام احمد مستدرک وغیرہ، اور نکالا ہے امام بہقی نے اس پر دلیل دے رہے ہیں، میں نکالا امام بہقی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال، جناب عبداللہ بن مسعود نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی کہ نہیں پڑھتی نماز عورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کبھی بھی ایسی نماز جو خیر ہو اس کے لیے، اس نماز سے کہ پڑھے اس کو وہ اپنے گھر میں، عورت نماز پڑھے تے بڑی خیر ہوئے یہ وہ جڑی اپنے گھر دے وچ، مگر مسجدین، مگر ایک مسجد حرام تے ایک مسجد نبوی۔ ایک نہ فرمایا حضرت عبداللہ بھی عورت واسطے جڑی خیر نماز ہے کتھے وے اپنے، مگر بوڑھی فی من قلہا اے خفہا، مگر عجوز جو کہ موزے پہن کے آئے اس کے لیے اجازت ہے جی۔ اور پڑھ دیں ہم گل ساری خیر ہوئے۔ وفی صحیح مسلم مرفوعاً سونیا فرمایا کہ جب اجازت طلب کریں تم سے تمہاری عورتیں رات کو مساجد کی طرف تو پس اجازت دے دو ان کو۔ مولوی کہتے ہیں یہ حدیث محمول ہے عجائز پر، یہ توجہ کی تھی علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے۔ اور دیکھو بھائی حاشیت یہ قول ہے کہ ان کا بے بڈھی آ سکتی ہے، جوان پنجاں تے نہ آوے تے بڈھی تناں تے آ سکتی ہے۔ اور فرمایا امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے منع کیا جائے گا شابہ کو جماعت کے حضور سے، بولو چاہ کور کو فتوے دینے جے، اور جائز ہے عجوز کے لیے حضور جماعت کلہا۔ ایک نہ فرمایا صاحبین نے فرمایا نا بے جوان نو ساریاں جماعتاں تو منع کریں گے تے بڈھی ساریاں تے آ سکتی ہے، حاضر نہ ہوئے بے ہونا چاہے تھے، لیکن متاخرین نے منع کیا ہے حضور شابات اور حضور عجائز کو نماز میں۔ اور اسی پر چلے ہیں کون؟ متاخرین تو مراد پرسوں والے نہیں۔ اور فرمایا کافی میں کہ فتویٰ آج کراہت پر ہے
فی الصلاۃ مطلقاً کلہا جی مطلقاً فتوی ساریاں نمازاں میں لے ظہور ایک کافی وچ جی پی دی نہیں کافی پانی چ پا کے گرم وچ امام حاکم دی ہے جڑی 6 کتاباں دی جامع میں جی جن دی شرح ہے مبسوط سرخسی دی جی آسن گل دسے کافی چھپ گئی ہے جی پہلی باری جی میں کہا واہ 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 میں کہا پتہ کر یار فقہ دی کتاباں جڑی وہ اصلی نے ہونی چاہیے نے زیارت کری انہوں نے یار انہاں کتاباں نو لوگ ترسدے رہے انہاں بابیاں تے پتہ نہیں کتھوں کتھوں جا کے پڑھ کے مطالعے کر کے سارا لکھیا بڑی ظاہر کہ ذوق سی نا اس لیے ملکاں چ جانا بھی سوکھا سی ہن سیاپے نے بھی سرحداں پار کرنیاں مشکلاں بن گئی ہیں جی اچھا جی تو فتویٰ انہوں نے کہا مطلقاً کراہت ہے لے ظہور الفساد اور ہن سنو مسئلہ شو جب مکروہ ہے حضور مسجد للصلاۃ پس البتہ یہ کہ مکروہ ہو حضور مجالس الوعظ خصوصاً ان جہال کے پاس وہ جو مزین ہے بحلیات العلماء تہین سارے جھوٹ انہاں کول نہ جانا بطریق اولا ضروری ہے جی انہاں کول جانا بطریق اولا مکروہ ہے جی ذکر کیا ہے اس کو فخر الاسلام نے جی یہ موشی نہیں گل کہہ رہا یہ فخر الاسلام دی گل نقل کر رہے انہیں گل آکھیا کہ آ جڑے جہال نے مطلب شروع تو جان پہ کھاندے نے جی شروع تو جان کھاندے نے جی ذکر کیا اس کو فخر الاسلام نے اور فرمایا صاحب فتح نے کہ معتمد منع ہے کل کا کل میں بھی کل نمازاں میں کل عورتوں نے منع کرنا ہے مگر عجائز متفانیہ عجائز بالکل اما اس میں کہ ظاہر ہوا ہے میرے لیے صرف انہوں اجازت ہے نہ کہ وہ بوڑھیاں جو متبرجات تے ذوات الرمق ہیں بے کرو چنگی سونی چادر تے پھر منہ شو ٹمکا کے تے جناب جوتی اڈی والی پا کے تے اماں مسیتے آ رہی یہ بھی تماشا ہے بھی اے عجائز صرف وہ بھی جڑی بالکل ویکھ کے ترس آ جائے کہ اماں ڈگن لگی ہاتھ پھڑ لو جی یہ مراد ہے جی او ذوات الرمق جڑی مڑ کے منڈے ویندی تے پھر آندی بھی ایندے نال کدے میری دھی ویائی جانا کی بات ہے جی اے ذوات الرمق جی او اے ویاواں تے جاندیاں نے ذوات الرمق بن کے تے منڈا کیندا سونا ہے جی آ کیندا پتر ہے جی میرا میں بچہ ماشاءاللہ کی کردا ہے پتر ہسو نہیں تینوں سچ دس رہے ہاں اے ذوات الرمق جی تینا کو منع کیتا گیا وقال صاحب التبیین ان بابا وہ پرانے صدیاں دی کتاباں دے حوالے دے رہے اور والمختار صاحب تبیین نے کہا ہے والمختار المنع فی الجمیع لے اے صاحب تبیین اری آج تو کنے 100 سال پہلوں دے نے ادوں دے رونے رو رہے نے مولوی جی وقال صاحب التنویر وَيُقْرَأُ حُضُورُهُنَّ الْجَمَاعَةَ مُطْلَقًا عَلَى الْمَذْهَبِ وقال شرمبلالی فی حاشیتی علی الدرر وهو الاولا وتمامه فی البحر ورد المختار فتاوی شامی تے بحر الرائے کچ بھی یہ ساری بحث پڑھنی جے تے پڑھ لو جی جی چل میں کیا کتھوں اور جیسے یعنی مکروہ اور مکروہ ہے جیسے حاضر ہونا شابہ کا ساری جماعتوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عجوز کا ظہر اور عصر کو
نہ کہ باقیہ کو، یعنی کوئی حرج نہیں عجوزات کے لیے نکلنے کے ساتھ مغرب اور عشاء اور فجر میں۔ اے او زمانہ سی جدوں اجے آ کونی سی بنی، کون جی نہیں آئے تو چلدی پئی ہے، اے اجے کونی سی بنی، کون بجلی بیماریے کون نہیں سی بنی، تے روڈاں تے بلب کونی سن لگے، ہنیرے ہوندے سن، ود تو ود کوئی لالٹین ہاتھ چ پکڑ کے جا رہا تو لالٹین تھلے لمکدی پئی ہے، اتنے پتہ نہیں مرد ایک عورت کون سی پتہ لگتا، ادوں دی گل بھی آوے بھی یہ تیناں نمازاں تے آوے بھی انہوں ویکھے کوئی نہ، تے ہن تے حضور والا رات دن اکو جائے۔ جی 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 مطلب یہ بھی عقل سوچو جی۔ اور جیسے حاضر ہونا شعبہ کا ساری جماعتوں میں، اور عجوز کا دور اور اثر یہاں کے باقی یعنی نہیں آپ جو رات کے لیے نکلنے کے ساتھ مغرب اور عشاء اور فجر میں، اور یقتدی متوقع جی لأن التيمم طهارة مطلقة عند عدم الماء، والخلفية في التراب عندنا، والغاسل بالماسح لأن الخف مانع من سراية الحدث إلى الرجل، وما على الخف طهور بالمسح، والقاعد بالقاعد بناء على فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، والمومی والمتنفل بالمفترض بالمفترض۔ ایک منٹ اچھا جی، کون کس دی اقتدا کر سکتا ہے؟ یہ اور اعتبار نال اور اقتدا کر سکتا ہے یا اقتدا کرے متوضی متیمم کی، مقتدی وضو والا ہے تے امام تیمم والا ہے، اقتدا ٹھیک، اور کوئی رکاوٹ نہ ہوویش، باقی مسئلے بھی ذہن چ رکھیا جے بھی باقی کوئی رکاوٹ نہ ہووے تے اے تیمم رکاوٹ نہیں، اے مسئلے انج سمجھنے جے، سمجھے ہی؟ اقتدا کرے متوضی کس کی، اچھی بول چاہ بلا بھی دہائیاں تو سارے قیمت ہی کھا گئے میرپور دیاں، اس لیے کہ تیمم طہارت مطلقہ ہے پانی کے نہ ہونے کے وقت۔ تیمم کیا ہے؟ کتنی باری بحث آئی ہے جی۔ اور خلفیت مٹی میں ہے، ہمارے نزدیک مٹی پانی کا خلیفہ ہے، تیمم وضو کا خلیفہ نہیں ہے بلکہ ایتھے خلفیت ہے جی۔ او بے خود رو وَيَقْتَدِي الْمُتَوَدِّعُ بِالْمُتَيَمِّمِ، جی او دلیلو بوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کرائی متوضئین کی درا حال کہ آپ نے تیمم کیا ہوا تھا جناب عمر نے، اور سنا اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے، اور سرکار نے ان کا اس پر انکار نہ فرمایا جی۔ اخرجہ ابو داود۔ اور پہلے تھلو واقعہ پڑھ لو پھر واپس جانے ہیں۔ فان عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے احتلام ہو گیا ٹھنڈی رات میں غزوہ ذات السلاسل میں، تے اوتھے سپاہ سالار سونے انہوں نے بنایا سی تے ظاہر جماعت نہ کرانی ہے، تے پس ڈرا میں اگر غسل کیا میں نے یہ کہ ہلاک ہو جاؤں گا میں، تو پس تیمم کیا میں نے جنابت دا، پھر نماز پڑھا دی میں نے اپنے ساتھیوں کو صبح کی، تے جسلے واپس آئے پس ذکر کیا او صحابہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، پس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عمر نماز پڑھا دی تو نے اپنے ساتھیوں کو حالانکہ تو جنبی تھا؟ تو عمر کہتے ہیں میں نے خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شے کی جس نے مجھے منع کیا تھا غسل سے جی،
بے ٹھنڈ بڑی سی، سمجھ آ رہے؟ تے سونیوں میں کیوں کیتا؟ امید کرتے ہوئے اس بات کی کہ میں نے سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنے آپ کو مارو نہ۔ پس دیکھ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے وک سونے انکار نہیں فرمایا، مسکرائے، تو لہذا بھی کام ٹھیک ہو گیا۔ کی ہو گیا؟ اے بھی ثابت ہو گیا جی۔ ہن چلو اے جڑی دلیل پیش کیتی ہے، اور یہ حجت ہے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، کیونکہ آپ نہیں جائز رکھتے اس کو کہ متبدی کی اقتداء متیمم کے پیچھے آپ اس کے قائل نہیں ہیں، بنا کرتے ہوئے اس پر کہ تیمم طہارت ضروریہ ہے اور وضو طہارت او بلا ہوئے او، اور تو میں ہی پینڈو چلا جائے میں تسی شہری سنجیدہ، اور تیمم خلیفہ ہے کس سے؟ یہ امام محمد صاحب کے نزدیک ہے، چونکہ خلیفہ ہے تو پس لازم آئے گی اقتداء صاحب الاصل کی، اور وہ اعلیٰ ضروب حال کے اقتداء لازم آئے گی صاحب خلف کی، اور جو کہ ادنا ہے وہ ضروب حال کے اس سے۔ یہ دلیل ہے کن کی؟ اور جواب اس سے بامطابق اس کے کہ اشارہ کیا اس کی طرف شارع نے، او جڑا پڑھیا جی ہون شارع وغیرہ رضی اللہ عنہ نے کی کہ تیمم نہیں خلیفہ کس کا، بلکہ مٹی خلیفہ ہے کس کا، سمجھی جی گل؟ اور جیسا کہ یہ بات کہ وضو طہارت اصلیہ مطلقہ عند القدرت الماء، اسی طرح تیمم بھی طہارت اصلیہ مطلقہ عند العجز عن الماء، لہذا تیمم تے وضو دو میں برابر ہو گیا، سمجھے ہی؟ واپس چلو، اور اقتداء کرے غاسل ماسح کی، جنہیں پیر دھوتے ہیں نا وہ اقتداء کر سکتا ہوں دے پیچھے جنہیں پیراں تے، اس لیے کہ خف مانے ہے حدث کے سرایت کرنے سے رجل کی طرف، اور وہ نجاست جو موضع کے اوپر ہے وہ پاک ہو گیا مسح کے ساتھ، کھانے چ پئی، اور اقتداء کرے قائم بالقائد کی، قائد جڑا رکوع سجود کر رہا ہے، قائد رکوع سجود کرنے والے کے پیچھے قائم کی اقتداء ٹھیک ہے ساڑھے نزدیک، بنا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فعل پر، او دیکھو او علی فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی بیٹھ کر اپنے مرض الوفات میں، اور قوم کھڑی تھی، صحابہ پاک کھڑے سن، اخرجہ البخاری و مسلم، اسی نص کے ساتھ چھوڑ دیا ہم نے قیاس، وہ قیاس کے گئے ہیں اس کی طرف امام محمد رضی اللہ عنہ، کیڑا کہ نہیں جائز امامت قائد کی، کس کے لیے؟ قائم قائد دے پیچھے نہیں پڑ اساں اس قیاس نو چھڑ دیتا اس نس نال، او ویکھیا جی فعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا، حدیث طویل ان دے وچ جتھے گل ہونی اوتھے پہنچائی، من ہو قالت ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے، جی نماز پڑھ رہے تھے اور وہ کھڑے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے بصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جدو سونے کچھ افاقہ ہویا تشریف لے گئے پڑھا جی واقعہ، اور تو سرکار بہ کے رکوع سجود نال نماز پڑھا رہے، جناب ابو بکر نال کھلوتے نے، وہ اچیاں تکبیراں پڑھ رہے نے، پیچھے صحابہ پاک نو سنا رہے نے، اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز کے ساتھ، اور حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جی منع کرو بے، اور اقتداء کرے متودی متیمم کی، اس لیے کہ تیمم طہارت مطلقہ ہے،
عدم ماں کے وقت کا، اور خلفیت اور خلیفہ ہونا مٹی میں ہے ہمارے نزدیک۔ اندنا سے مراد شیخین، کیونکہ امام محمد صاحب کا دوسرا قول ہے، اور اقتدا کرے غاسل ماسح کی، اس لیے کہ خف مانے ہے حدث کی سرایت سے رجل کی طرف، اور وہ نجس جو موضع پر ہے اور وضو ٹوٹے تھے پاک ہو گئی ہے وہ مسح کے ساتھ، اور اقتدا کرے قائد کے ساتھ بنا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل مبارک پر۔ جی شاباش نے کیا اقتدا کرے متوضی متیمم کی، اس لیے کہ تیمم طہارت مطلقہ ہے پانی کے نہ ہونے کے وقت، اور خلفیت مٹی میں ہے ہمارے نزدیک، اور اقتدا کرے غاسل ماسح کی، اس لیے کہ خوف مانے ہے سرایت حدث سے پاؤں تک، اور وہ نجاست جو موضع پر ہے پاک ہو جاتی ہے مسح کے ساتھ، اور اقتدا کرے قائد کی بنا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فعل پر، اور اقتدا کرے اشارہ کرنے والا اشارہ کرنے والے کی۔ دوویں اشارے نال نماز پڑھ رہے نے تے دوواں دی ایک دوجے دے پیچھے ٹھیک ہے، اور کوئی مانے نہ ہوے تاں اقتدا ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں؟ او بے خدرو، یعنی اقتدا کرے وہ جو نماز پڑھ رہے اشارے کے ساتھ اپنی مثل کے ساتھ باوجہ برابر ہونے ان دونوں کے ازروے وصف کے، سنیں، اور اقتدا کرے متنفل مفترض کی، نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کی کر سکتا ہے، فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفلوں کی نیت کر کے اقتدا ٹھیک ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ مکروہ وقت ہو تو وہ جن کی وہ تو نہیں نا۔ اچھا جی، والمتنفل بالمفترض، وجہ یہ کیوں؟ دلیل اس لیے کہ امام اقوی ہے، ضرور امام اقوی ہے کہ وہ فرض پڑھ رہے ہیں، اور تحقیق ثابت ہے یہ بعض صحابہ پاک رضی اللہ عنہم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں کما فی سنن ابی داود او اشیت بے فائن یزید ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، وہ کہتے ہیں کہ بے نماز پڑھی انہوں نے، جناب یزید بن اسود نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، حالانکہ وہ اس وقت غلام شاب جوان تھے، پس جب نماز پڑھ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلیاں نہیں پڑھی، یہ وہی واقعہ ہے جڑا وہ مسجد خیف دا ہے منا وچ، وہی واقعہ ہے۔ بس جب سرکار نے نماز پڑھ لی تو اچانک دو رجل، بسم اللہ، دو رجل جنہوں نے نماز جو کیا کی، انہوں نے دو رجل نئی نماز پڑھی دونوں نے، اور وہ مسجد کے پیچھے کونے میں ہیں، پس بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو، پس لایا گیا دونوں کو، کانپ رہے تھے ان کے فرائض مونڈے، کنی باری پڑھے آگے یار، تو سونے فرمایا ماں مانا کو مان تو صلیا مان بھی تو اصل مانا ہے، مانا لفظ ہے کہ ساڈے نال تساں نماز کیوں نہیں پڑھی؟ عرض کی کہ تحقیق ہم نماز پڑھ چکے ہیں اپنے ٹھکانے میں، سونے پتہ نہیں سی، فرمایا کہ نہ کرو، جب نماز پڑھ لے تمہارا کوئی ایک اپنے ٹھکانے میں پھر پائے امام کو، جی، اور ولم یصلی، اور کیا کرے، پائے امام کو جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، تو پس چاہیے کہ کیا کرے، نماز پڑھے، یہ نماز اس کے لیے کیا ہے، تو پس نہ کرو تم دونوں، جب نماز پڑھ لو تم دونوں اپنے رحال میں، پھر آؤ تم مسجد جماعت میں تو پڑھو تم ان کے ساتھ، کیونکہ وہ نماز تمہارے لیے کیا ہے۔ یہ مطلقاً بیان ہے، پھر وہ بعد دی تفصیل ہے، بھی صبح دے فرضاں نال نفل نہیں، عصر دیاں فرضاں نال بھی نفل
نہیں تے شام دے 3 فرض نے 3 نفل نہیں تے پیچھے بچ گئی زور تے عشاء وہ تفصیل پڑھی جڑی بزرگاں سمجھائی وہ ساری گل اوویں ہی ہے جی مانا کر بھلا اور اقتدا کرے اشارہ کرنے والا اشارہ کرنے والے کی اور اقتدا کرے متنفل مفترض کی اور ابتدا کرے اشارہ کرنے والا اشارہ کرنے والے کی اور ابتدا کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی لا رجل بامرأة أو صبي أو خنسا لأن الواجب تأخيرهن بالنص نہ اقتدا کرے رجل عورت کی اگے عورت دے پیچھے اقتدا ٹھیک نہیں ہے نہ اقتدا کرے رجل نابالغ بچے کی نہ اقتدا کرے یقینی رجل محتمل رجل کی کس کی خنسا کی اس میں دونوں احتمال ہیں مرد ہو سکتا ہے عورت ہو سکتی اور نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں پھر تو رولا مکیا تو یہ اقتدا ٹھیک وجہ عورتوں دے پیچھے کیوں اس لیے کہ وہ شے جو واجب ہے وہ کیا ہے وہ پیچھے کرنا ہے عورتوں کو کس کے ساتھ نس یہ ہے کہ ان کو پیچھے کرو ان کو پیچھے کرو اور دیکھو میرا کچھ لگ دیا اور لا راجل بامرأۃ یعنی نہ اقتدا کرے رجل عورت کی باوجہ قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمایا خبردار ہرگز نہ امامت کرائے عورت کسی اور نہ عرابی کسی مہاجر کی اخرج ابن ماجہ بسند ضعیف عرابی مہاجر کی تو دوجا مسئلہ ہے کہ بھی انہوں بھی کچھ ہے نہیں ہوتی تو تاہم واسطے بھی ہجرت والے وہ ہیں کہ جنہوں نے دین سیکھا ہوا ہے جی قولہ او صبی دھیان کریں جب رجل بچے کے پیچھے نماز اقتدا نہ کرے اجڑا ہن جمعہ جی کم از کم جنہوں کچھ اور جو جماعت کرا سکتا ہوں دے پیچھے اور کہ جڑا بنٹے کھیڑ رہے ہیں جی دھیان کریں جب او سبھی جڑا آکھے اطلاق اس کا خبر دیتا ہے بے عدم صحت امامت الچھور للرجل والنساء البالغین غینا کہ رجال تے نساء جڑے کی نے اور جی عورتوں میں پیچھے نماز پڑھنی ہوئے تاں جڑے بالغ نے نہ اینا دی اقتدا نابالغ دے پیچھے اے مطلقاً اے پتہ لگا جی مطلقاً سنیا جی اور اے جڑی گالے بھی ٹھیک نہیں یہ بات فرض میں تو متفقن علیہ بین ائمتنا کہ فرضاں وچ تاں نابالغ بالغاں دی جماعت نابالغاں دی کرا سکتے انہاں دی بھی نفل دے بھی نفل نے جی کچھ نہیں جی بھائی بالغاں دی نہیں کرا سکتا وجہ اس کی یہ ہے کہ سبیج کیا ہے کیونکہ نئی فرض اس پر ابھی اور وہ جو اس کے پیچھے ہے وہ اور اقتدا مفترض کی بالمتنفل جائز نہیں ہے سنیں جی اے جڑا کہ نا وجہ اس کی کہ سبیج متنفل ہے کیونکہ نئی فرض اس پر جی نئی فرض اس پر کوئی شے تے جڑا ہے نا سبی متنفل کیے اے سغرا تے اگو اے کبرا ہے کہ نئی فرض بچے پر سمجھ آ گئی بہرحال کبرا کیڑا کہ نئی فرض بچے پر ان قریب آئے گی توجیہ اس کی جی توجیہ ہوا اور بہرحال صغرا کہ وجہ ان سبیہ متنفل صغرا پس دلالت کرتے اس پر حدیث کیڑی کہ رفع القلم عن ثلاثۃ عن الصبی حتی یبلغ وعن النائم حتی یستيقظ
وان المجنون حتی یفیقا ذکر البخاری تعلیقاً اور تعلیقاً ہوندا بھی امام بخاری وچ حدیث تے نقل کرن نال سند نہ دسن او کافی ساری حدیثاں نے بخاری شریف وچ اوندا نام ہے تعلیقات بخاری بسم اللہ دوجیاں کتاباں سند موجود ہے یا اسی تعلیق دی بخاری شریف پھر کسی اور جگہ دے سند بھی ہوے گی جی امتحان بنے کیوں باخرا جاؤ ابو داود والنسائی وابن ماجہ والحاکم وابن حبان واحمد والدارقطنی وابن خزیمہ وغیرہم اچھا جی یہ جڑا قلم اٹھائی گئی ہے کیونکہ مراد رفع القلم سے رفع قلم تکلیف ہے اور کیڑی قلم کہ ابھی یہ مکلف نہیں ہے ابھی یہ نس کی ہے اس بات پر ابن حبان نے کہ بھی اے مراد ہے رفع قلم کا کہ ابھی اس پر تکلیف کی جو قلم ہے وہ ابھی ان سے اٹھائی گئی ہے ہن سنا جی اور شاہد اس کے لیے قول ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمایا نہ امامت کرائے غلام اور نابالغ بچہ حتیٰ کہ وہ محتلم ہو جائے اور شاہد اس کا قول ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ نہ امامت کرائے لڑکا وہ کہ نہیں واجب اس پر حدود جس پر ابھی حد واجب نہیں ہے نا وہ امامت روایت کیا دونوں کو اثرم نے اپنے سنن میں بلے 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 کما ذاکرہ العینی فی البنایا اچھا جی اس باری تراویہ میرا پتر پڑھائے گا مولوی را کے مولوی جی نہ بالغ ہے اور نہیں مولویاں دے پتر جمدے بالغ ہوندے نے اور بہرحال تراویح میں کس میں اور باقی سنن میں وغیرہما پس جائز ہے رکھی ہے بس جائز ہے امامت جائز رکھی اس کی امامت ان میں کنہوں نے جب واضح مشائخ و بلخ کے مشائخ نے ان کی امامت کیا کی ہے جائز رکھی ہے اور اسی کو لیا ہے نصیر بن یحییٰ نے کس نے نصیر بن یحییٰ بلخی انہوں نے فقہ پڑھی ابو سلیمان جوز جانی سے امام محمد صاحب دے پوتے شگرد نے جی کون امام محمد صاحب دے پوتے شاگرد نے جی ابو سلیمان جوز جانی کی شاگرد ہیں جیسا کہ بزازیہ میں ہے تیانوے نہیں کیوں اور ذکر یہ گل سمجھے بتراویاں ٹھیک ہے اور ذکر کیا گیا ہدایہ میں کہ مختار یہ ہے کہ نہیں جائز کل نمازوں میں کل تراویاں میں بھی ٹھیک نہیں وجہ اس لیے کہ بچے کے نفل بالغ کے نفلوں سے کیونکہ نہیں لازم بچے کو قضا نفل توڑنے کے ساتھ بالاجماع تے بڑے نو اور نہ بنا کرے کبھی کس پر یا نہ بنا کی جائے کبھی کی ضعیف پر ایسا ہدایت دی دلیل ہے او اچھا جی لأن الواجبہ عورتوں نے پیچھے کرنا سی یہ دلیل ہے لعدم اقتداء الرجال بالنساء اس دی دلیل ہے کہ بھی عورتوں دے پیچھے مردوں دی نماز کیوں نہیں ہوندی سنیا جی کہ بے جڑا ہے نا بے اس دی دلیل اور نئی ذکر کی دلیل عدم اقتداء بالصبی کی بچے دے پیچھے جماعت نماز کو نہیں اے نہیں ذکر کیتا اے دلیل دیتی ہے دھیان کریں جی وجہ اس لیے کہ معلوم ہو جائے گی وہ دلیل اس سے جو آ رہی ہے کیا کہ عدم جواز اقتداء مفترض بالمتنفل کہ مفترض کی اقتداء متنفل کے پیچھے جائز کیونکہ اندے وچ آ جائے گا نا کہ بچے دی نماز کی ہے نفل تے بالغ دی کی ہے فرض تے جائز نہیں تو دلیل سمجھ آ جائے گی ایک اور یہ کہ بنا کوی کی ضعیف پر جائز نہیں ہے اور تھا اولا یہ کہ مقدم کرتے اس کو علا قول ہی او سبیین اجرا کہنا لا راجل بے امراتن
لأن الواجب تاخیرهن بالنص ایک کہہ کے تے پھر آندے او سبین او خنسا تاکہ دلیل اپنے دا مدعا دے نال جڑ جاندی. خیر کوئی گل نہیں, ہن جڑ گئی, سمجھ لگ گئی, چلو جڑ گئی جی. اچھا جی وہ نس کیڑی ہے؟ قولو بالنص, اور وہ ہے کہ روایت کیا اس کو عبدالرزاق رحمہ اللہ نے فی مصنفہ, طبرانی نے اپنے معجم میں عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو قال, انہو عن ابن مسعود انہوں نے فرمایا اخروہن من حیث اخرہن اللہ, ذکر کیا اس کو صاحب ہدایت نے مرفوعاً, ایتھے تے نا موقوف ہیں عبداللہ بن مسعود تھے تو انہوں مرفوع بھی ذکر کیتا ہے جی, اور نہیں پایا ولم یجد ہو مخرجو احادیثہا و شراحہا کلینی وزیلعی ابن حجر ابن حمام وغیرہ بھی انہوں نے اس کو جو ہے نا مرفوع نہیں پایا بلکہ موقوف پایا ہے جی. تو لیکن ایک ہو جا موقوف حکمن کی ہے بھئی فتویٰ دینا بے عورتہ پیچھے کرو, اے حکمن مرفوع ہے جی. جڑے صحابی تک گل ہوئے جڑی مدرک بالقیاس نہ ہوئے بلا ہوئے. اچھا جی, پس یہ نص ہے دلالت کرتی ہے اس پر کہ عورتوں کی تاخیر, تو پس نہ ہوگی عورت صلاحیت رکھنے والی کس کے لیے؟ امامت کے لیے, لہذا ان کو پیچھے کرو. سنیں نہ. اچھا جی, اور نہ اقتدا کرے طاہر, بڑی عبارت, اچھا نہ اقتدا کرے رجل عورت کی اور بچے کی اور خنسا کی. ان دی دلیل بھی کوئی بیان کی تھی بھی خنسا جڑا ہے نا ان پتہ نہیں نا مذکر ہے کہ مؤنث ہے جی, وہ عورت والی دلیل آ گئی بچ دی جی جی. اور اچھا جی اس لیے کہ واجب تاخیر ہے ان کے نس کے ساتھ. ہو گیا ٹائم 35. اچھا اس لیے کہ واجب تاخیر ہے ان کی نس کے ساتھ. اس کے ساتھ نس کے ساتھ اتنا ٹائم ہو گیا گھنٹہ 35 منٹ. چل بے نکیا.